ناظرین کرام، حالت حیض میں عورت کے لیے کون سی عبادت کرنا جائز ہے اور کون سی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح حالت حیض کے اندر عورت کس طریقے سے عبادت کرے گی، اس کے عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ساری تفصیل آج کی ویڈیو کے اندر بیان کی جائے گی۔ ناظرین کرام، شریعت مطہرہ کی طرف سے حیض کی حالت میں عورت کے ذمہ نماز پڑھنا لازم نہیں ہوتا، حالت حیض میں اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی طرح حالت حیض کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بھی عبادت، ذکر و اذکار، دعائیں وغیرہ کرنا، یہ حالت حیض میں عورت کے لیے جائز ہوتا ہے، یہ عبادت کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اب چونکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے عورت کے ذمے سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، نماز اس کے ذمے نہیں ہوتی، لیکن مسلمان کی شایان کے یہ خلاف ہے کہ اس کا کوئی بھی وقت ذکر اللہ اور بامقصد کاموں سے خالی ہو، تو اس لیے ان اوقات کے اندر عورت کو ذکر و اذکار اور دعائیں کرنی چاہیے۔ یعنی جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کے اندر عورت کو کوئی دینی کتابیں لے کر ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کی تسبیحات وغیرہ اور دعاؤں کے اندر اپنے اس وقت کو خرچ کرنا چاہیے، اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فتاوی جات کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ حیضہ عورت کے ذمے سے، کیونکہ نماز تو ساقط ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے لازم نہیں ہوتا، لیکن ہر نماز کے وقت حیضہ عورت کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد نماز کے وقت وہ مصلی بچھا کر اتنی دیر مصلی کے اوپر ذکر و اذکار کرتی رہے جتنی دیر نماز پڑھنے کے اندر لگتی ہے، یعنی جتنا وقت نماز پڑھنے کے اندر صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اتنی دیر وہ عورت وضو کر کے مصلی کے اوپر ذکر و اذکار کرتی رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ جو وقت عبادات کے اندر عورت کا گزرتا تھا وہ وقت اس طرح کرنے سے ضائع نہیں ہوگا، یعنی مصلی کے اوپر بیٹھ کر جب وہ ذکر و اذکار کرے گی تو اس کا وہ وقت ضائع نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس عورت کی جو عبادت کرنے کی عادت تھی، اس کے اندر جو نماز وغیرہ پڑھنے کی عادات جو ہیں، جو اس کی عادات تھیں، اس طرح کرنے سے عورت کی وہ عادات بھی برقرار رہیں گی، اس کی وہ عادات ختم نہیں ہوں گی، تو یہ عورت کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔